اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ضیاء خان غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء خان غوری ٹی وی۔ دوستو، حقائق میں لکھا ہے کہ ایک بکریاں چرانے والا ایک چرواہا تھا جو اپنی بکریوں کے ریوڑ کو روزانہ ان کو گھاس کو کھلانے کے لیے جنگل میں لے جاتا تھا اور بکریاں اس گھاس کو کھا کر اپنی زندگی کو گزار رہی تھیں۔ حقائق میں لکھا ہے کہ ایک دن وہ چرواہا جب اپنے ریوڑ کو لے کے جنگل میں گھوم رہا تھا اور وہ بکریاں آہستہ آہستہ موو کرتے کرتے گھنے جنگل کی طرف بڑھ گئیں، تو جب چرواہا ان کے پیچھے گھنے جنگل میں گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بالکل چھوٹا سا نومولود، بالکل ابھی شاید ایک ہی دن کا پیدا ہوا شیرنی کا بچہ وہاں موجود تھا۔ تو پہلے تو چرواہا گھبرا گیا کہ شاید آس پاس کہیں یہاں شیر کی فیملی موجود ہوگی۔ تو جب کافی دیر تک وہاں کچھ شیر کی آواز، کوئی دھاڑ سنائی نہیں دی، تو اس نے آگے بڑھ کے جب اس شیر کے بچے کی گردن پر ہاتھ رکھا تو اس کی دھڑکن چل رہی تھی۔ تو اس نے جلدی سے ایک بکری کا دودھ نکالا اور شیر کے بچے کے منہ میں وہ ڈال دیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اب شام ڈھلنے لگی تھی اور اس نے اسی شیر کے بچے کو جب وہیں چھوڑ دیا اور واپس آنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، شیر بھی نہیں ہے، کوئی اور اس کی ماں بھی شیرنی بھی یہاں دکھائی نہیں دے رہی۔ تو وہ چرواہا اس بچے کو، شیر کے بچے کو اپنے ساتھ لے آیا اور میدانی علاقے میں، اپنے علاقے میں آ کے اس نے پھر بکریوں کا دودھ نکالا اور اس شیر کے بچے کو پلایا۔ اب وہ شیر کا بچہ بکریوں کے بچوں میں کھیلنے لگا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور دوستو، بکریوں کے بچے جب پروان چڑھنے لگے، بڑے ہونے لگے، تو وہ شیر کا بچہ بھی بکریوں میں جوان ہونے لگا۔ اب وہ شیر کا بچہ تھا اور پروان چڑھ رہا تھا بکریوں میں، تو بکریاں جب اپنے مخصوص انداز میں اپنی آواز میں کرتی تھیں تو انہی کو دیکھتے ہوئے شیر کے بچے نے بھی میں کرنا شروع کر دیا۔ جو شرارتیں بکریوں کے بچے کرتے تھے وہی شیر کے بچے نے بھی وہ شرارتیں شروع کر دی۔ اور دوستو، حقائق میں لکھا ہے کہ وقت گزرتا چلا گیا، بکریاں کیونکہ گھاس کھاتی تھیں اور ان کو دیکھتے ہوئے شیر کے بچے نے بھی گھاس کھانا شروع کر دیا۔ اور یوں کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ لمحہ آ گیا کہ بکریوں کے بچے بھی جوان ہو گئے اور شیر کا بچہ بھی جو بکریوں میں پل کے جوان ہوا، اس کی آواز، اس کی خوراک وہی تھی جو بکریوں والی، وہی گھاس وہ کھاتا تھا جو کہ بکریاں کھاتی تھی۔ اور حقائق میں لکھا ہے ایک دن وہ چرواہا اپنے ریوڑ کو لے کے جب جنگل کی طرف بڑھا اور جنگل میں ابھی بکریاں چر رہی تھیں اور بکریوں کے ساتھ وہ شیر بھی گھاس کھا رہا تھا، تو شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے اس کی دھاڑ سنائی دی۔ وہ بلند آواز میں جب دھاڑا تو بکریاں شیر کی دھاڑ سن کر جب بھاگی ہیں تو وہ جو بکریوں میں شیر تھا جس کی پرورش بکریوں میں ہوئی وہ بھی آگے لگ کے بھاگا۔ تو یہ منظر دیکھ کے وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے شیر، وہ حیران رہ گیا کہ بکریوں کے ریوڑ میں شیر ہے اور میری آواز سن کر بھاگ گیا اور ڈر رہا ہے۔ تو شیر نے اس ریوڑ کا پیچھا کیا، بکریوں کو تو چھوڑ دیا، اس شیر نے اس شیر کے بچے کو جس کی پرورش بکریوں میں، اسے پکڑ کے کہنا شروع کیا کہ تو شیر ہے۔ تو اس شیر کے بچے نے کہا نہیں، میں بکری ہوں، خدارا مجھے نہ کھانا، خدارا مجھے نہ کھانا، میں بکری ہوں۔ تو شیر نے کہا نہیں دوست، حالات تجھے بکریوں میں لے گئے، ورنہ اللہ نے تجھے بادشاہت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تجھے شیر بنایا ہے۔ تو وہ شیر جو بکریوں میں بڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا نہیں، میں بکری ہوں۔ وہ اسے مسلسل کہہ رہا ہے تو شیر ہے اور وہ مسلسل جواب میں کہہ رہا ہے نہیں، میں بکری ہوں۔ تو دوستو، حقائق میں لکھا ہے کہ وہ جو جنگل کا بادشاہ شیر تھا، اس شیر کو جو بکریوں میں بڑا ہوا اسے پکڑ کر ایک چشمے پر لے گیا اور پانی میں اپنا عکس دکھا کے کہنے لگا دیکھ کیا میں شیر ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں تو شیر ہے۔ اس نے کہا پھر اپنی شکل بھی دیکھ۔ اس نے جب اپنی شکل دیکھی
اس نے کہا تو بھی شیر ہے؟ اس نے کہا نہیں میری شکل تجھ سے ملتی ہے، منہ میں بکری۔ اس نے کہا نہیں دوست، حالات کچھ ایسے بن گئے کہ تو پروان چڑھا ہے بکریوں میں، لیکن اللہ نے تجھے بادشاہت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دوستو، اس حقائق کے ذریعے میں اپنے سننے والے، اپنے نوجوانوں، اپنے بھائیوں، اپنے بچوں کے ذہن پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے، اور بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ ہمارا ماحول، ہمارا انوائرمنٹ، ہماری تربیت جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، تو رب کائنات نے جو انسان کو کوالٹیز سے نوازا ہے، جو صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور دوستو، میں آج اپنے اس چھوٹی سی کوشش جو ہم ضیاء خان غوری ٹی وی کے ذریعے اپنے پیاروں، اپنے بچوں، اپنے سننے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، میں پچھلے 12 سالوں سے اپنے اساتذہ کے ساتھ ملتے ہوئے، ان سے سیکھتے ہوئے، ہم اپنے نوجوان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں بادشاہت والی زندگی اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہر وہ مواقع تمہیں دیے ہوئے ہیں، فقط صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس پر غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ تو میں پچھلے 12 سالوں سے ایک آرگنائزیشن، ایک سسٹم، ایک نظام، ایک ذریعہ معاش کی نمائندگی اور پرچار کر رہا ہوں، اور میں اپنے تمام ان سننے والوں کو جو اپنی عملی زندگی میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں اور جو ہیں تو شیر لیکن ان کی پرورش ایسے علاقوں میں ہوئی ہے جو سوچ بکری والی ہے، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آئیے ہمارے اس پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے۔ ہم آپ کو زندگی گزارنے کا ایک ایسا خوبصورت انداز، روزی کمانے کا ایسا جدید طریقہ جسے دنیا میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور وہ نہ صرف آپ کو سکھائیں گے بلکہ ہیلتھ کے پروجیکٹ پر ساتھ چلتے ہوئے نیٹ ورک کے ذریعے ہم آپ کے ذہن پر ایک دستک دے رہے ہیں کہ دنیا میں روزی کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو وقت ملے تو میں آج آپ کے ساتھ یہاں جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے جو فون نمبر چل رہا ہے، اس فون پر مجھ سے رابطہ کیجئے۔ میرے مختلف جو لنکس ہیں وہ ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان پر رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ ایک باعزت، باوقار، کم وقت میں حلال انکم، زیادہ انکم کمانے کے جو مواقع موجود ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہیں، اسے دیکھیے گا، اچھا لگے تو اسے اپنائیے گا۔ تو دوستو، یہ اس آج کی حقائق بس آپ کے ذہن پہ ایک دستک ہے۔ امید ہے باقی کلپس کی طرح بھی یہ آپ اسے سنیں گے، دیکھیں گے، اور اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسے نوجوان موجود ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے خواب بڑھیں، تو ہم انہیں بتاتے ہیں آؤ، اگر ہمارے حالات ہمیں بکریوں والی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں بادشاہت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے آپ کو وہ بتائیں کہ کیسے آپ حلال، کم وقت میں باعزت، باوقار روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔